الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ہمارے ساتھ یہاں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی موجود ہیں اور ان سے ہم چند سوالات کریں گے جن کے وہ جوابات دیں گے۔ شیخ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ ایک عصر حاضر کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی حساس قسم کا سوال ہے کہ چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنہ میں سے قرار دیتے ہیں اور خود کو بعض مشائخ کے تزکیے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اور یا علماء اہل سنہ کو جرح و تعدیل کی بنیاد پر مبتدع قرار دیں، جن کے کچھ نام بھی ہیں، اور میں کیونکہ اس معاملے میں تھوڑا وضاحت چاہوں گا اس لیے میں کچھ نام لینا بھی مناسب سمجھوں گا تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے اس چیز کو لے کے تھوڑا ان کے اندر شناسی پیدا ہو۔ اور یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو سعودیہ کے اندر ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ میں، جیسے ابو خدیجہ اور سعودیہ کے اندر ہیں، شاید ڈاکٹر مرتضیٰ بخش۔ تو یہ جو ہیں انہوں نے جو اہل سنہ کے علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر زیادہ تر علماء جتنے بھی ہیں جو اہل حدیث جمعیت اہل حدیث ہند سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا آنا جانا انگلینڈ میں ہوتا رہتا ہے اور ان کے کچھ محاورات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ان کو کھلے طور پہ جو ہے وہ بدعتی قرار دینا اور ان کو نااہل قرار دینا اس لحاظ سے کہ ان سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور اس کے اندر یہ لوگ بڑے بڑے نام لیتے ہیں، فالح الحربی، یا حجوری، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، اور شیخ المدخلی کا نام لیتے ہیں، اور شیخ مقبل کی طرف اور شیخ بدیع الدین شاہ راشدی کی طرف کچھ چیزیں منسوب کرتے ہیں کہ ان کا بھی اہل حدیث جمعیت اہل حدیث ہند سے جو ہے وہ کچھ کسی قسم کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ بھی ان کو صحیح نہیں قرار دیتے تھے۔ شیخ مقبل کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ جو ہے وہ جب وہاں جامعہ سلفیہ میں تھے ہندوستان میں، تو انہوں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھیں، تو اور اسی طرح شیخ بدیع الدین شاہ راشدی کی ایک ریکارڈنگ، ان کی ریکارڈنگ نہیں کسی اور کی ریکارڈنگ ہے وہ، اور انہوں نے وہ بات جو ہے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی کی طرف منسوب کی ہے۔ تو اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں، معلومات بہت ہے، لیکن اس کا ایک مختصر سا اگر جواب مل جائے جس سے ہمارے جوانوں کی رہنمائی ہو سکے، کیونکہ چند دنوں پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح مانتے ہیں کہ ان سے علم حاصل کرنا اور ان کی جرح و تعدیل کی بنیاد پہ لوگوں کو مبتدع قرار دینے کو یہ لوگ ایک دم صحیح مانتے ہیں۔ تو اس بارے میں شیخ آپ مختصر تو نہیں کہوں گا، مطول جواب چاہیے جتنا ٹائم ہو سکے انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ کا سوال خاصا طویل ہے اور جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ آپ کے سوال کا جو اساسی نقطہ ہے وہ چند لوگوں کے بارے میں ہے اور ان کے نظریات اور ان کے افکار کے حوالے سے ہے، جن میں ایک نام آپ نے کسی ابو خدیجہ کا لیا ہے جو کہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، اور دوسرا نام مرتضیٰ بخش کا لیا ہے جو غالباً سعودی عرب میں کسی شہر میں ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں نام متعدد بار سامنے آئے، لیکن مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس وقت کو اس قسم کے لوگوں کے افکار معلوم کرنے پر ضائع کرنا یہ وقت کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ وقت کی قدر، وقت کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری ہے،
اس لیے مجھے ان دونوں حضرتوں کا کوئی خاص تعارف نہیں ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میرا بیٹا بدیع الدین اس نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ مرتضیٰ بخش کون ہے، کیونکہ وہ ان کا کوئی درس سن رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کے درس میں عربی عبارتوں کی بہت غلطیاں ہیں، نحوی غلطیاں، گرامر کی غلطیاں، اور ایک دو غلطیاں میں نے خود بھی سنی. تو پھر اس کے بعد مزید کوئی دلچسپی ان صاحب کے بارے میں مجھے نہ رہی کہ جب ایک شخص کو علم کی اساس ہی معلوم نہیں ہے، گرامر اور لغت عرب کی معرفت، یہ تو ضروری ہے اہل علم کے لیے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جو درس و تدریس میں مشغول ہیں، کیونکہ عربی زبان میں زبر زیر کی تبدیلی اور غلطی سے مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ جمعیت علماء ہند یا جمعیت علماء پاکستان، یہاں کوئی علماء نہیں ہے اور علم جو ہے وہ علماء سے لیا جائے، تو یہ بات بالکل انصاف کے منافی ہے. جو حضرات یہ بات کرتے ہیں، میں ان کی سند جاننا چاہتا ہوں. سموا لنا رجالکم، ذرا اپنے علماء اور مشائخ کے نام گنوائیں اور اپنی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کریں، کیونکہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ عبداللہ المبارک کا قول ہے کہ سند اصل دین میں سے ہے، اور سند نہ ہو تو کوئی شخص کچھ بھی کہتا رہتا ہے، سند اگر نہ ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان کی سند چاہیے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ خود وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کے مشائخ کون کون سے ہیں، تاکہ ہمیں ان کا علمی مشرب معلوم ہو سکے. ایک شخص یورپ میں ہو اور اس کا تزکیہ سعودی عرب سے جائے، میں اسے کافی نہیں سمجھتا. ہمیں سند چاہیے. حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے الاستفاضہ فی الطلب کی ایک اصطلاح ذکر کی ہے کہ طلب علم کی شہرت ہونی چاہیے، یعنی جو طالب علم ہے وہ معروف ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں گیا اور کن کن مشائخ سے اس نے علم لیا ہے، اور وہ مشائخ کون ہیں اور ان کا منہج کیا ہے اور ان کا علمی مستویٰ کیا ہے. یہ ایک اساس ہمیں پہلے معلوم ہونی چاہیے. اور جن ہندوستان پاکستان کے علماء کو یہ علماء نہیں مانتے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بلاد عرب سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں ان کی سند لینے کے لیے، تاکہ ہمیں ان کے ذریعے سند کا اتصال حاصل ہو جائے. اور ذرا ایک عالم کی یہ تعریف کریں کہ عالم کسے کہتے ہیں. کیا عالم کی تعریف یہ ہے کہ اس کو کبار علماء جانتے ہوں؟ یہ سوال میرے ایک شاگرد کامران پالوا، جو کہ جامعہ اسلامیہ کا فارغ ہے اور مدینہ میں مقیم ہے، سعودی عرب میں علماء کی ایک مجلس قائم تھی جس میں
علماء جو کبار علماء وہاں کے اور جو لجنہ ہے اس کے علماء موجود تھے. اس نے ایک سوال بھیجا کہ کیا کسی کے عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو جانتے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. معرفت کے طرق کیا ہیں؟ ہمارے ہندوستان یا پاکستان کے علماء، کتنی علماء سعودی عرب آ سکے ہیں، کبھی آئے بھی ہوں تو حج یا عمرے کے لیے، اور کتنے سعودی علماء پاکستان کے ہیں جو ایک دوسرے کی معرفت ان کو حاصل ہو. کیا کتب حدیث کا شارح عالم نہیں بن سکتا؟ کیا مدارس میں 8 سال مسلسل علماء سے پڑھ کر، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داود اور جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، سنن دارمی، پھر مشکات، بلوغ المرام، ابن حجر، یہ سب حرفن اور سندن و متنن پڑھ کر، اور پھر تفسیر، اصول تفسیر، اور پھر مصطلح الحدیث کی کم از کم 5 کتابیں، اور عقیدے کی 8 کتابیں جس میں تحاویہ اور واسطیہ، کتاب التوحید اور عقیدۃ الحافظ، لمعۃ الاعتقاد وغیرہ. یہ تقریباً 8 کتابیں پڑھ کر، پھر میراث کی 3 کتابیں پڑھ کر، اور پھر فقہ کی متعدد کتب پڑھ کر، اصول فقہ، اصول تفسیر اور نحو و صرف کی تقریباً 6 سے 7 کتابیں پڑھ کر، اور باقاعدہ علماء کو اختبار دے کر اور سند حاصل کر کے، ایک شخص طلبۃ العلم کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ شخص اپنے اساتذہ کی نگرانی میں دعوت اور تعلیم کا کام کرتا ہے، اور اس کو مسلسل سال ہا سال کا تجربہ حاصل ہے، تو اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا. پھر ایک عالم کی تعریف کیا ہے؟ اور جن علماء کو، جن کبار علماء کو عالم کہا جاتا ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب صحاح کے علاوہ کچھ اور پڑھتے ہیں؟ اگر منہج ایک ہے، سلیبس ایک ہے، اور اساسی طور پہ علم ایک ہے، تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ ایک ہی نصاب پڑھ کر ایک شخص عالم ہے، اور وہی نصاب پڑھ کر ایک شخص جاہل ہے. تو پھر ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں بالکل جہالت پر مبنی ہیں. اور چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں نے کچھ منٹ اس پر لگائے ہیں، ورنہ میں نے شروع میں کہا کہ میرا وقت قیمتی ہے، اور اس قسم کے لوگوں پر میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ساری باتیں جہل پر مبنی ہیں، اور حقیقت یہ کہ اب بھی ہندوستان، پاکستان میں علماء ہیں، کتب حدیث کے شارح ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، جرح و تعدیل کا علم رکھنے والے ہیں، اور کتب کا فہم رکھنے والے ہیں. اور ایک بڑی ٹیم موجود ہے. میں نے ان سعودی علماء کو سنا کہ وہ ہمارے کئی مشائخ کو پاکستان کا نور قرار دیتے ہیں. تو پھر یہ لوگ جن کو علم کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہے، اور نحوی صرفی غلطیاں کرتے ہیں، جو کہ
ایک طالب علم کی بنیاد ہوتی، وہ اگر اس قسم کی بات کریں گے تو وہ بالکل لا یعنی ہوگی اور ناقابل اعتبار ہوگی۔ تو ایک تو یہی کہ یہ لوگ اپنی سند ذرا پیش کریں، کیونکہ ہمارے اس علم میں اتصال سند ضروری۔ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، ان کے مشائخ نے کہاں سے لیا؟ خالی ہم اس تزکیے کو کافی نہیں سمجھتے، ورنہ کسی بھی موقع پر بیٹھ جائیں ہمارے طلباء کے سامنے اور ہمارے طلباء کے سوالوں کا جواب دیں، ابتدائی سوال ہوں گے نحوی صرفی اور بالکل ابتدائی باتیں ہوں گی، ذرا بیٹھ کے جواب دیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ باتیں بالکل ایک علمی انصاف ہے اس سے گری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو طرح طرح کے فتنے جو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کو ان فتنوں سے عافیت دے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عمل کا فقدان ہے اور نوجوان جو ہے وہ عمل سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف اسی قسم کے مجادلات اور اسی قسم کے امور میں محو ہیں، اور ایک اختلاف بلکہ جھگڑے بلکہ قتل و غارت گری کی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ میں نے خود یہ مشاہدہ بعض نوجوانوں میں کیا، اس طرح وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ شاید ابھی تلواریں چل جائیں گی۔ تو یہ فتنے کہاں سے پھوٹتے ہیں اور کون اس کے محرک ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خالص علم کو اپنے حلقے میں پیش کریں اور عمل کے لوگوں کو ترغیب دیں، اور یہی آج کرنے کا کام ہے، نہ یہ کہ لوگوں کو بھڑکایا جائے، فتنے کھڑے کیے جائیں، اور وہ جرح و تعدیل جس کا دور گزر چکا ہے اس کو ایک جہل کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم کیا جائے اور کھڑا کیا جائے۔ جرح و تعدیل کا فن یہ حدیث کے ساتھ جو ہے وہ مقرون ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا صلہ اور تعلق ہے، اور اس کو ہم آج کے دور میں اپنی غیبتوں اور اپنی طعنہ زنی اور ناجائز قسم کی تنقیدوں میں اس کو استعمال کریں، اس مبارک اصطلاح کو، یہ اس اصطلاح کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ علماء کا مقام اور ان کی قدر سیکھیں اور ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ علماء کی تعظیم جو ہے یہ دین کے شاعر میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، کہ اگر ایک فقیہ اور ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو علماء سے اس قسم کی عداوتیں قائم کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہوگا۔ اللہ پاک ہدایت دے، اور اللہ پاک فتنوں سے اس امت کو بچائے، اور اللہ پاک ہمارے سینوں کو کھولے علم نافع کے لیے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ شیخ عبداللہ ناصر نعمانی موجود ہیں، جن سے ہم کچھ سوالات کریں گے، اور یہ پچھلے موضوع سے ہی تعلق رکھتے ہوں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سوال، جیسے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم شیخ سے کہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کا تذکرہ ہم نے پہلی ریکارڈنگ میں کیا تھا، ابو خدیجہ، مرتضیٰ بخش، ان جیسے اور بھی لوگ ہیں جو علماء پہ تنقید کرتے ہیں جبکہ خود عالم نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا علماء کا کیا رویہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں، اور ہمارے جوان جو کہ طلب علم کی راہ پہ چل رہے ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جن علماء کے نام لیتے ہیں اور ان کی طرف بات منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حضرات کو تزکیے دیے ہیں اور ان تزکیوں کی بنیاد پہ یہ
علماء کی جرح و تعدیل کرتے ہیں، تو اس کی کیا بنیادی حیثیت ہے؟ یہ آیا صحیح ہے، غلط ہے؟ تو ہم شیخ سے کہیں گے اس پر انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ شیخ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جزاکم اللہ خیراً کہ آپ نے ان سوالات کے لیے مجھ ناچیز سے جواب طلب کیا ہے. ویسے میں اس قسم کے سوالات سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتا ہوں، لیکن چونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت نوجوانوں میں خاص طور پر فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو موضوع کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جو برطانیہ والے ساتھی ہیں ابو خدیجہ، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ یا برتاؤ ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے وہ باللہ توفیق کہ ہمارا رویہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نمازیں پڑھتے رہنے کی اور زکوٰۃ دیتے رہنے کی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنے کی. وہ خیر خواہی یہ ہے کہ ابو خدیجہ صاحب برطانیہ میں موجود جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے اس میں شامل ہوں. یہ نظم پہلے سے قائم ہے اور وہ ایک الگ سے نظم کی بنیاد قائم کر کے امت میں اور خاص طور پہ نوجوانوں میں تفریق کا سبب نہ بنے. ہمیشہ نظم یا جماعت کی موجودگی میں اگر کوئی شخص نئے نظم کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس میں واللہ عالم اخلاص کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے اور ایک طرح کی ریاکاری والعیاذ باللہ موجود ہوتی ہے. یقیناً وہ لوگ کہیں گے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں تو بہت سے خلاف شرعی امور ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے شامل ہوں؟ اور پھر وہ لوگ
منہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی جمعیت میں 10 عیب ہیں تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے 20 عیب ہوں، لیکن پھر بھی جماعت کا ساتھ دیں، کیونکہ جمعیت اہل حدیث کی تاسیس جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. یہ ایک علمی جماعت ہے. آپ اس جماعت سے دوری اختیار کریں جس کی تاسیس باطل پر ہو، جیسے جہمیہ، اشاعرہ، معتزلہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جس جماعت کی تاسیس تقویٰ پر ہو، عقیدے پر ہو اور علم نافع اور عمل صالح پر ہو، بعد میں اس میں خرابیاں آ جائیں، کوئی کمی آ جائے، تو ان خرابیوں کے باوجود اسی جماعت میں شد و مد کے ساتھ شامل ہو کر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. یہ اصل خیر خواہی کا تقاضا ہے. آپ جو نظم قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر اگر مرکزی جمعیت پر تنقید کریں گے تو اس تنقید کو تنقید برائے تنقید لیا جائے گا، برائے اصلاح نہیں لیا جائے گا. اور اگر آپ جماعت کا حصہ بن کر جماعت پر تنقید کریں گے تو وہ برائے اصلاح ہوگی اور اس کا اثر ہوگا. اگر آپ اس میں شامل ہو کر اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو بے تحاشا اجر ملے گا اور صدقہ جاریہ ہوگا. اور کامیاب نہ ہوئے تو بھی عند اللہ آپ سرفروح ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنا واجب پورا کر دیا. لیکن نظم کی موجودگی میں نیا نظم اگر قائم کریں گے اور چاہے کتنا اچھا کام آپ کر جائیں تو یہ سوال آپ پر برقرار رہے گا کہ آپ نے ایک نئے نظم کے ذریعے لوگوں کو بانٹا اور اس میں تفریق پیدا کی، نوجوانوں کو تقسیم کر دیا اور اختلاف کی بنیاد قائم کر دی، جو کہ انتہائی معیوب ہے. اس کو تفرق مذموم کہتے ہیں، جو کہ انتہائی معیوب اور قابل نفرت ہے. تو یہ ہم خیر خواہانہ رویہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نظم آپ کی پیدائش سے پہلے سے وہاں قائم ہو تو آپ اس کا ساتھ دیں اور اس کی خرابیوں کی اصلاح کریں. اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا اور عند اللہ بھی کوئی مسئولیت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ایک نظم قائم کر کے جو کہ متوازی ہو اور تنقیدیں کریں تو اس سے نوجوان بٹ جائیں گے. شیخ الاسلام نے کسی مقام پر یہ لکھا ہے کہ ایک انسان کو اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شخص اپنے عزم پر قائم رہتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو قبول نہیں کرتا اور اس کا عزم شیطان کے وسوسے پر غالب آ جاتا ہے تو شیطان اپنا پینترا تبدیل کرتا ہے. پھر اس کو اس عمل سے نہیں روکتا بلکہ اس عمل پر مزید آمادہ کرتا ہے یہ کہہ کر کہ تم اکیلے یہ کام کرنے کی بجائے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ کام کرو. یہ بات وہ قبول کر لیتا ہے کہ لوگ جب ساتھ ملیں گے تو کام میں اور قوت پیدا ہوگی، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس میں شیطان کتنا خوش ہوگا کہ لوگوں کو ساتھ ملا کر
گویا ایک جماعت اور ایک نظم کی تاسیس کر دی اور امت کو تقسیم کر دیا. اور ہماری سب سے بڑی کمزوری، ہماری دعوت کی کمزوری، ہمارے اختلاف اور فرقت اور تفریق اور تقسیم میں ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہمارا تفرق ہماری کمزوری ہے، اور ہماری کمزوری اغیار کی طاقت ہے، اور ہماری وحدت ہماری قوت ہے، اور ہماری قوت ہمارے اغیار اور ازداد کی کمزوری. تو یہ ہم خیر خواہانہ مشورہ دیں گے کہ بے شمار عیوب کے باوجود وہ اس نظم کا حصہ بنے اور شامل ہو کر زوردار طریقے سے تنقید کریں، اختلاف کریں. یا آپ کا یہ اختلاف بڑا وقیع ہوگا اور قابل قبول ہو سکتا ہے، ورنہ ایک جماعت کی اساس قائم کر کے عند اللہ جو مسئولیت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ رویہ ہمارا ابو خدیجہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم ان کو یہ خیر خواہانہ مشورہ دیں گے اور دعا بھی کریں گے. واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ اصلاح احوال فرما دے. آپ نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس مشائخ کے تزکیات ہیں. میں کہتا ہوں وباللہ التوفیق، علمی جو جرح و اعتدال کی باتیں ہوتی ہیں، جرح و تعدیل کی، تو علمی مستوی میں تزکیہ کافی نہیں ہوتا. یہ صحاب آج کل جرح و تعدیل کی باتیں کرتے ہیں، تو جرح و تعدیل میں ایک عالم یا ایک محدث اور داعی اس کی کیا ترتیب ہے؟ مثلا کتب رجال میں ایک محدث کا تعارف ہوتا ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کا نسب اور اس کا شہر، نسبت، اس کی تاریخ پیدائش. اس کے بعد کیا یہ ہوتا ہے کہ اس کو فلاں نے ثقہ کہا اور فلاں نے اس کو تزکیہ دیا؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ محدث طلب علم کے لیے کہاں کہاں گیا، اس کے مشائخ کون کون ہیں. پوری فہرست مشائخ کی ہوتی ہے. یہ بصرہ گیا، یہ بغداد گیا، یہ حجاز گیا اور یہ خراسان گیا. تمام علاقوں کے نام اور ان علاقوں میں کس کس سے تلقی علم کیا اور طلب علم کیا، تاکہ اس محدث کا مخرج ہم جان سکیں. سموا لنا رجالکم، ذرا اپنے مشائخ کے نام بتاؤ ہمیں. الاسناد من الدین، اسی معنی میں سند دین کا حصہ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے طلاب کون ہیں، اس سے کس کس نے طلب علم کیا، کیونکہ طلاب کے ذریعے بھی مشائخ کی معرفت ہوتی ہے. امام بخاری کا قول ہے کہ سمعت اکثر من 1000 شیخ، کہ میں نے حدیث 1000 سے زائد مشائخ سے سنی ہے. وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل، اور میں نے صرف اس محدث سے حدیث لی ہے جو عمل کو ایمان کا حصہ اور جز مانتا ہے.
یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا. اہل الرائے کے نزدیک عمل ایمان میں شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے، اور اہل الحدیث کے نزدیک عمل ایمان میں شامل ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مشائخ کا گویا ایک تعارف انہوں نے پیش کر دیا کہ میرے جتنے مشائخ ہیں وہ سب عمل کو ایمان مانتے ہیں. تو اس کا معنی ایک محدث کے طلاب کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان طلاب کے ذریعے بھی اس کے منہج کا علم ہو سکے. اس کے بعد یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس کا تزکیہ کس نے کیا اور اس کی توثیق کس نے کی ہے، کس کس نے اس کو ثقہ کہا ہے. اور یہ لوگ جو چیز بعد میں ہے اسی پر اکتفا کر کے اپنے آپ کو علمی دنیا میں شامل کرتے ہیں، جو کہ کافی نہیں ہے. اس ترتیب پر آئیں، پہلے اپنے مشائخ اور ان سے طلب علم ہمیں بتائیں، پھر اپنے طلاب ہمیں بتائیں، تاکہ ان مشائخ اور طلاب کے ذریعے ہمیں ان کے منہج کی پوری معرفت ہو سکے اور ان کے طلب علم کا اندازہ ہو سکے. اس کے بعد پھر ان کا تزکیہ، ان کی توثیق، اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. تو آپ ابتداءً اگر تزکیہ اور توثیق سے کام چلاتے پھریں تو علمی دنیا میں یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پورے منہج کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ کے اصحاب کا علم اور معرفت ہو. آپ طلب علم کے لیے کن کن مدارس میں گئے، کیونکہ مدارس سے بھی جو ہے وہ منہج واضح ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں علمی درسگاہ میں گیا اور اس علمی درسگاہ میں جو مشائخ معروف ہیں ان کا علم ہوتا ہے، تو اس سے بھی ایک شخص کے منہج کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو کہا کہ ان کے پاس علماء کا تزکیہ ہے، تو میں جرح و تعدیل کی زبان میں اس تزکیے کو کافی قرار نہیں دوں گا، بلکہ اس ترتیب سے ہیں: نام و نسب، اور پھر مولد، مسکن، رحلات، مشائخ کا نام، طلاب کا نام، اس کے بعد تزکیات اور توثیق کس کس عالم نے کی ہے. تو یہ آپ کے دوسرے سوال کا میں نے جواب دیا. مجھے آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جمیعت اہل حدیث سے متفق نہیں ہیں، نالاں ہیں، اور اس تعلق سے انہوں نے شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ کی ایک تقریر نیٹ پہ دی ہوئی ہے اور اس کو نشر کرتے ہیں کہ شیخ نے جمیعت اہل حدیث پر تنقید کی ہے. یہ ایک طرح کا امت کو گمراہ کرنے کا پروپیگنڈا ہے. شیخ کی تنقید اس نظر سے نہ دیکھو جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ شیخ نے جو تنقید کی ہے، اس اجتماع میں میں موجود تھا لاہور میں، اس تنقید کو اس نظر سے دیکھو کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کی یہ تنقید اس نظریے سے کہ شیخ جمیعت اہل حدیث سے متفق نہیں ہے. بالکل متفق ہے، لیکن جو کچھ اخطاء پائی جاتی ہیں ان اخطاء کی نشاندہی کی، ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. اور اس کی مثال وہی ہے جیسے باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں. تو باپ اپنی اولاد سے خیر خواہی کس طرح کرتا ہے؟
یہ نہیں کہ ان کی ہر بات کی تعریف کرے. جو بات درست ہے وہ درست ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلط چیز کی نشاندہی کرنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ باپ اپنی اولاد سے الگ ہے اور بری ہو گیا اور لا تعلق ہو گیا، اور بیٹا اپنے باپ سے الگ ہو گیا. ہرگز نہیں، بیٹا بیٹا ہے اور باپ باپ ہے. لیکن وہ انداز یہ تھا، نشاندہی اغلاط کی اور اخطاء کی ہے اصلاح کے لیے. منشا یہ نہیں ہے کہ جماعت کو چھوڑ دیا. شیخ رحمہ اللہ اپنی پوری زندگی جمعیت اہل حدیث کی سالانہ کانفرنس کی صدارت کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال بھی آپ نے کانفرنس کی صدارت کی. ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث کی دعوت پر شیخ جو ہیں وہ ہندوستان گئے تھے. اور جا کر باقاعدہ ان کے پروگراموں میں شریک ہوئے تھے. اور کسی کی دعوت پر پروگراموں میں شریک ہونا یہ اس کی سب سے بڑی تائید ہے. اگر میں کسی شخص سے متفق نہیں ہوں، کوئی بدعتی ہے یا منہج کا منحرف ہے، اور مجھے اپنے پروگرام میں وہ دعوت دے، میں کبھی وہ دعوت قبول نہیں کرتا. ہمارے شیخ بھی اسی طرح تھے اور کبھی وہ دعوت قبول نہیں کرتے تھے. تو ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی دعوت پر وہاں جانا، برطانیہ کی جمعیت اہل حدیث کی دعوت پر برطانیہ جانا، اور پاکستان میں ہر سال جمعیت اہل حدیث کی سالانہ کانفرنس میں شریک ہونا، صدارت کرنا، یہ ہمیشہ شیخ کے عمل میں رہا ہے. اور یہ تمام باتیں اس کی تائید کے لیے کافی ہیں. اور جس چیز کو آپ بطور تنقید انٹرنیٹ سے نشر کر رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شیخ کا جمعیت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ اور کذب ہے، یہ تضلیل ہے، یہ گمراہ سازی ہے. بلکہ یہ انداز باپ اور بیٹے کا انداز ہے. اور شیخ رحمہ اللہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کوئی اگر غلطی دیکھتے تو اس غلطی کی نشاندہی کیا کرتے تھے. سیالکوٹ کی سالانہ کانفرنس میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی وفات کے اگلے سال جو کانفرنس ہوئی تھی تو اسٹیج پر علامہ صاحب کی قد آدم تصویر رکھی گئی تھی، اور نوجوانوں نے علامہ صاحب کی تصویر کے لاکٹ اپنے گلوں میں پہنے ہوئے تھے. جب شیخ کو اس کا علم ہوا تو شیخ کا محاضرہ اسی موضوع پر تھا، تصویر کے خلاف. تصویر ہٹوائی وہاں سے اور لاکٹ توڑوائے. تو اس تنقید کا یہ معنی نہیں ہے کہ شیخ ان سے لا تعلق ہو گئے، بلکہ یہ تنقید باپ کی بیٹے پر تنقید ہے، استاد کی شاگرد پر تنقید ہے، برائے اصلاح، برائے ترک نہیں کہ ان کو چھوڑنا مقصود ہے. نہیں، پوری زندگی ساتھ دیا، لیکن جہاں غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کی. اور یہی دین کی خیر خواہی ہے الدین النصیحہ کے تحت. تو یہ تاثر انتہائی غلط ہے جو دیا جاتا ہے کہ شیخ کا جمعیت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. تعلق تھا، اور شیخ ان کی دعوت پر ان کے پروگراموں میں جاتے تھے، خطاب کرتے تھے اور صدارت کرتے تھے، جو کہ تائید شمار ہوتا ہے. ہاں کوئی غلط چیز ہوتی تو اس کی اصلاح کرتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے. یہ ایک واجب ہے ایک عالم دین پر کہ وہ اصلاح کرے. شیخ رحمہ اللہ مامو کانجن کی کانفرنس میں شریک ہوئے، سالانہ کانفرنس میں. دیکھا کہ وہاں لوگ صوفی عبداللہ مرحوم کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں چوکڑی مار کر. تو شیخ کو یہ انداز ناگوار لگا، خلاف شریعت لگا. تو شیخ نے کانفرنس میں جو تقریر کی وہ اس کے خلاف کی. یہ برائے ترک نہیں تھی، برائے اصلاح تھی
ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے اور ایک استاد اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا ہے. تو یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کا جمیعت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، آخری عمر تک تعلق رہا، اور جو آپ نے تنقید کی وہ اصلاح کے لیے کی. اور یہ ایک عالم کا فریضہ ہے کہ جہاں جائے وہاں کوئی غلطی دیکھے تو اس کی نشاندہی کرے اور اس کی اصلاح کرے. جوان جو ہمارے طالب علم ہیں اور جو جوان ہیں جو دین سیکھنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ان کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، ان کی بھی رہنمائی فرما دیجیے. جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے نصیحت ایک تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ سیکھنے کا، اپنی عبادت کا طریقہ سیکھنے کا اور عبادت کرنے کا، یہ ایک نوجوان کی نشو و نما کی اساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھے، اس کی عمر بڑھے. نوجوانوں کو بعض دعات اپنے ارد گرد جمع کر کے انہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور وہ امت کے قائد ہیں، مستقبل کے رہنما ہیں، اور ان کی ایک حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں. وہ انتہائی تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھیں اور عبادت سیکھیں. کس سے سیکھیں؟ ان علماء سے جو راسخین فی العلم ہیں اور جو اپنے علم کی سند رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. ان کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہو اور ان سے وہ سیکھیں. جو دعات جن کے نام آپ نے لیے، کوئی انگلینڈ میں اور کوئی جدہ میں، ان دعات کا بھی کام یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں، لیکن جہاں کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے تو امت کو علماء کا رخ دکھائیں اور علماء کی طرف ان کی رہنمائی کریں. دعوت ظاہر ایک فریضہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یقیناً ہر شخص پر دعوت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن بصیرت کے ساتھ اور ایک مکمل علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں. اور جہاں کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو تو لوگوں کا رخ علماء کی طرف پھیر دیں. علماء ہی در حقیقت مرجع ہیں. اور نوجوانوں کو ایک مخلصانہ مشورہ یہ دوں گا کہ وہ علماء کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ 15 16 18 20 سال کا نوجوان، ان میں سے ہم نے بعض کو دیکھا کہ وہ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ پر، شیخ ابن عثیمین پر، شیخ صالح الفوزان پر اور دیگر مشائخ سعودی عرب کے، ہندوستان کے، پاکستان کے، ان پر تنقیدیں کرتے ہیں. یہ ایک بڑی خطرناک روش ہے. اللہ میں اپنے اساکر رحمہ اللہ کی زبان میں ان کو نصیحت کرتا ہوں
کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی عام شخص کی غیبت کریں گے، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں. ایک عالم کی غیبت کریں گے، اس کا بھی گوشت کھا رہے ہیں. لیکن ایک عالم کا گوشت آپ کے لیے زہریلا ہوگا، جس سے عالم کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کی موت واقع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی قائم کی، اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، کہ اگر ایک عالم دین اللہ کا دوست نہیں ہے تو اس زمین پر کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے. تو نوجوانوں، خاص طور پہ اس نصیحت کو جو ایک درد دل سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو جرح کا بازار آپ نے کھولا ہے علماء پر، اس سے بعد آ جائیں، اور جو ایک نوجوان کا کردار اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا ہے اس پر توجہ دیں. شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا. تو ایک نوجوان کا کام تحصیل علم ہے، طلب علم ہے، اور طلب علم اور تلقی علم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ معجم طبرانی میں امام بخاری نے اپنے ترجمہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم تو علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. اور علماء پہچانے کہ علماء کون ہیں. علماء وہی ہیں جن کی ترتیب ہم نے بیان کی. یعنی کتب رجال میں ایک عالم راسخ کا تعارف کس طرح ہوتا ہے، کیا اس کی ترتیب ہے. خالی تزکیہ کافی نہیں ہے، خالی کسی کی توثیق کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے بنیادی باتیں کہ اس عالم کے رحلات کہاں کہاں ہیں، اس کے مشائخ کون کون ہیں، اس کے طلاب کون کون ہیں، اس کے بعد کس کس نے اس کو تزکیہ دیا. اور یہاں بات صرف تزکیے کی ہوتی ہے جو کہ کافی نہیں ہے. تو نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ مشورہ ہے کہ وہ اس منہج کو پہچانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا طلب کیا؟ ان سے یہ طلب کیا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ آپ سیکھیں، حصول علم پر توجہ دیں، اور یہ جو آپ پروان چڑھ رہے ہیں اور آپ کا بچپن سے نوجوانی کی عمر، نوجوانی سے جوانی کی عمر، تو یہ عمر ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حصول علم میں صرف کریں، علم نافع کو حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پہ علماء کی غیبت، الزام تراشی، بہتان ترازی، اس سے گریز کریں. نہ یہ آپ کا منہج ہے اور نہ یہ آپ کا کام ہے. اور وہ کام کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جب یہ عمر آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما دے گا میدان محشر میں، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور کوئی شخص وہ تپش برداشت نہیں کر سکے گا. اور وہ کام جو آج بہت سے نوجوان کر رہے ہیں، اس میں ان کی اپنی گردن زیر عتاب آ سکتی ہے. اگر وہ تنقیدیں کرتے ہیں اور جرح کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اس میں وہ صحیح نہ ہوئے تو عند اللہ بہت بڑی مسئولیت ہے، بہت بڑی مسئولیت ہے جس کی اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی. تو ایسا کام کیوں کریں جس کام میں خود آپ معتوب ہو سکتے ہیں اور مستحق وعید ہو سکتے ہیں. وہ کام کریں جس کی 100% کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی موجود ہے کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت جس کے لیے تحصیل علم ضروری ہے، تو اس کے لیے علماء راسخین کی صحبت
اختیار کریں. ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان من سعادت الاعجمی والحدث ان یرزقہ اللہ عالما من علماء السنہ، کہ ایک عجمی یا ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی اہل الحدیث عالم کی صحبت عطا فرما دے. اہل السنہ یا اہل الحدیث عالم کی اللہ تعالیٰ اسے صحبت عطا فرما دے اور اس کی رفاقت اس کو میسر آ جائے تاکہ وہ دن رات اس سے طلب علم کرے. تو یہ ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت ہے. اور عالم وہی ہے جس کی بنیادیں ہم نے بیان کی. تو اللہ تعالی ہمیں ان منہجی نقطوں کو سمجھنے کی توفیق دے. واللہ تعالی عالم بالصواب. اور کچھ بارک اللہ فیک و حسن اللہ علیک. اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. تو یہ مختصر سوال و جواب تھے آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ اس سے ضرور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اور شیخ سے چند اور سوال کریں گے انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.